حب اقتدار و حب ریاست بہت بری شے ہے، یہ انسان کو نابود کر دیتی ہے۔ جس کے دل کے اندر یہ حب پیدا ہو جائے وہ نابود ہو جاتا ہے، وہ پست ہو جاتا ہے۔ اور اس کی قرآن میں اہل بیت کے فرامین اور روایات کے اندر مذمت کی گئی ہے کہ کسی شخص کے اندر اگر حب ریاست یا حب اقتدار پیدا ہو جائے تو یہ شخص پستی کی جانب جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے جن لوگوں کے دلوں کے اندر حب ریاست پیدا ہوئی یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زمین کے اوپر فساد پھیلایا ہے، اور پھر اس فساد کے نتیجے میں یہ لوگ جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ یعنی حب ریاست جس کے اندر حب اقتدار ہو وہ فسادی انسان اس دنیا کے اندر بن جاتا ہے، وہ اس کرۂ ارض کے اوپر فساد پھیلاتا ہے، ظلم پھیلاتا ہے، جبر پھیلاتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ دنیا پستی کی طرف اور خرابیوں کی طرف اور برائیوں کی طرف چل پڑتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے کسی حب کا جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے۔ قرآن مذمت کر رہا ہے، اہل بیت کے فرامین مذمت کر رہے ہیں۔ ہاں، جہاں اہل بیت علیہ السلام ہمیں نظر آتا ہے ان کے ایام، ان کی زندگی کے ایام میں کہ انہوں نے بھی اس کو قبول کیا ہے، اقتدار کو قبول کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام اقتدار پر آئے، قبول کیا، خدا نے پیدا ہی ان کو اقتدار کے لیے کیا تاکہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے۔ اہل بیت ائمہ طاہرین رسول اللہ کی ذات اس لیے تاکہ لوگوں کی رہنمائی کی جائے، تاکہ لوگوں کو خدا کے راستے پر لایا جائے۔ انہوں نے فقط ایک غرض کی بنیاد پہ اسے قبول کیا، وہ یہ تھا کہ اس کرۂ ارض کے اوپر باطل کا خاتمہ کرنا اور احکام الہی کا نفاذ کرنا۔ اگر اس غرض سے کوئی اس کو قبول کر لیتا ہے تو خوب یہ ایک اچھی صفت ہے، ورنہ اگر اس کی حب پیدا ہو جائے، شہرت ہے، پیسہ ہے، لالچ آ جائے، یہ اس کے دل کے اندر، اس کے قلب کے اندر حب پیدا ہو جائے تو یہ انسان کو پھر پستی کی جانب لے کے چلتا ہے۔ حب دنیا بہت بری شے ہے، حب اقتدار بہت بری شے ہے، اور یہ بنیاد ہے برائیوں کی، جڑ ہے برائیوں کی۔ پھر یہاں سے برائیاں اچھلتی ہیں، پھر یہاں سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تاریخ دیکھیے کہ جن کے دلوں کے اندر بھی یہ حب پیدا ہوئی ہے انہوں نے پست کیا اس دنیا کو، انہوں نے ظلم پھیلایا ہے۔ کربلا کے میدان میں یہ جو مقابلہ کیا گیا اور مقابلے میں لوگ آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام، کیا وجہ تھی؟ یہ حب دنیا تھی، یہ حب اقتدار تھا۔ کسی کو رے کی حکومت چاہیے، کسی کو اشرفیہ چاہیے، کسی کو مال و دولت چاہیے، کسی کو کس چیز کا لالچ تھا، کسی کو کسی انعام کا لالچ تھا، اور اسی لالچ کی بنیاد اور حب دنیا، حب اقتدار کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا ظلم پھیلایا ہے کہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ یہ حب دنیا کہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، انسان کو بہرا کر دیتی ہے، انسان حقیقت نہیں دیکھ سکتا، انسان حقیقت نہیں سن سکتا، انسان حقیقتوں سے کوسوں دور چلا جاتا ہے اسی حب اقتدار کے بنیاد پہ، اس حب دنیا اور حب ریاست کی بنیاد کے اوپر۔ یہ انسان کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر یہی چیز کسی مذہبی کے اندر پیدا ہو جائے، کسی سیکولر کے اندر پیدا ہو جائے، یہ نابود کرے گا اس دنیا کو، یہ فساد پھیلائے گا اس دنیا کے اندر، کیونکہ یہ نقص پیدا ہو گیا اس کے دل کے اندر۔ آج بھی دیکھیں اس کرۂ ارض کے اوپر جو لوگ فساد پھیلا رہے ہیں وہ اسی حب میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج یہی لوگ اسی اقتدار کو بچانے کی غرض سے کتنا فساد پھیلاتے ہیں۔ آج امریکہ، اسرائیل اور باقی حتیٰ اسلامی ممالک کے اندر اس اقتدار کی حب رکھنے والے لوگ آج کتنا فساد پھیلا رہے ہیں، چاہے مذہبی ہیں ظاہری طور پر، لیکن کس قدر فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو اسلامی و غیر اسلامی معاشرے کے اندر یہ حب جہاں بھی نظر آ رہی ہے وہاں فساد ہے، وہاں بربادی ہے، وہاں پستی ہے، وہاں لوگوں کی نابودی ہے، وہ ظلم و جور و ستم ہے اسی حب کی بنیاد کے اوپر۔ حب بہت بری شے ہے، اور حتیٰ اس کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس کے دل میں حب نظر آ جائے وہ اقتدار کی خواہش کرتا ہے۔ جس کے دل میں یہ حب آ جائے وہ کہتا ہے اقتدار میرے پاس ہو، وہ کہتے ہیں اقتدار میرے دائرے میں رہے، کسی اور کے پاس نہ جائے۔ حتیٰ اس سے قابل ترین افراد ہوتے ہیں، حتیٰ اس سے بہت قابل لوگ زمین پر اور اس علاقے کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ اقتدار ان کے پاس چلا جائے، یہ چاہتا ہے اقتدار اسی کے دائرے کار میں رہے۔ تو یہ اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے یہ چاہتا ہے، حب جس کے دل میں آ جائے وہ چاہتا ہے اقتدار ہے، وہ ووٹ مانگے گا، وہ جلسے کرے گا، وہ تنظیمیں و ریلیاں نکالے گا، وہ یہ عمل لائے گا تاکہ حب اقتدار کی خواہش جو ہے وہ پوری کر سکے۔ تو یہ انتہائی پستی کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے، اور یہ شخص یہی چاہتا ہے، ورنہ ائمہ نے ٹھکرایا ہے اس اقتدار کو۔ اس ایک غرض جو میں نے عرض کی ہے کہ باطل کا خاتمہ اور احکام الہی کا اس دنیا کے اندر نفاذ، ورنہ تو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ اقتدار میری اس پھٹی ہوئی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی پست ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ نہیں چاہیے اقتدار اگر شہرت کے لیے ہے، نہیں چاہیے اقتدار اگر مال و دولت کے لیے ہے، نہیں چاہیے اقتدار اگر اس دنیاوی مفادات کے لیے ہے۔ اقتدار ایک ہی غرض سے ہے کہ احکام دین کا نفاذ ہو سکے اور باطل کا خاتمہ ہو سکے۔